بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغربی فلسفے میں پائے جانے والے جو نظریات ہیں، ہم نے ان نظریات کو تو پڑھ لیا ہے، اکثر نظریات کو آپ حضرات نے دیکھ لیا ہے، بعض نظریات کو مختصر دیکھا ہے، بعض میں تھوڑی تفصیل ہو گئی ہے، لیکن بہرحال ان کا تعارف وہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا ہے۔ دو فلسفے رہ گئے ہیں، بلکہ تین: وجودیت، لسانی فلسفہ اور فلسفہ سائنس۔ تصوف کا نام تو ہم نے ویسے ساتھ لکھ دیا ہے، تصوف کو بھی فلسفے کی ایک قسم سمجھا جاتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا افلاطونی بلکہ نو فلاطونی طرز کا ایک فلسفہ ہے، تو اس کو ہم فی الحال نہیں پڑھیں گے، لیکن جو ابتدائی ہیں وجودیت، لسانی فلسفہ، ان کو آپ تھوڑا دیکھ لیں، اس کے بعد پھر ہم تاریخ فلسفہ پر چلے جائیں گے۔ تو نمبر 5 پر وجودیت آ جاتی ہے۔ وجودیت کو بعض دفعہ موجودیت بھی کہا جاتا ہے، موجودیت یا وجودیت، ایگزسٹنشل ازم اس کو کہا جاتا ہے، ایگزسٹنشل ازم۔ تو وجودیت کیا ہے؟ یہ اس کا بانی ہے کریکے گارڈ۔ کریکے گارڈ ایک جدید فلسفی ہے، وہ اس کا بانی ہے۔ کریکے گارڈ کا جو فلسفہ ہے، بعد میں اس فلسفے کو دو اور مشہور فلاسفہ نے بھی استعمال کیا، ایک کا نام ہے سارتر یعنی سارٹر ہے، اور دوسرا ہائیڈگر ہے۔ تو اس طرح وجودیت کے بارے میں تین بڑے فلاسفہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، ایک کریکے گارڈ ہے، دوسرا سارٹر ہے، اور تیسرا ہائیڈگر ہے۔ جو بنیادی فلسفہ ہے وجودیت کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود جوہر پر مقدم ہے، اس کا مفہوم وجودیت کا یہ ہے۔ لیکن وجودیت ذرا بکھرا ہوا فلسفہ ہے، یہ پہلے فلسفوں کی طرح کوئی بندھا ہوا فلسفہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے زمانے کے حالات سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے ایک فلسفہ پیش کیا اور اس کو وجودیت کہا جاتا ہے۔ اس کو آپ ادبی قسم کا فلسفہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وجودیت کے اندر یہ بتلایا جاتا ہے کہ انسان کرب اور الم کا شکار ہے، انسان کرب اور الم کا شکار ہے، انسان کی زندگی تکالیف سے عبارت ہے، انسان جو ہے وہ تکالیف کے اندر مبتلا ہے۔ یہ ایک تو یہ فلسفہ یہ بتاتا ہے۔ دوسرا یہ فلسفہ فرد کی آزادی پر زور دیتا ہے، یعنی اگر آپ یہ مسئلہ لے لیں کہ کیا انسان مختار ہے یا انسان مجبور ہے، تو وجودیت کا فلسفہ فرد کی آزادی پر زور دیتا ہے، انسان اپنے کاموں میں آزاد ہے، اپنے کاموں میں مختار ہے، اور انسان اس کا جواب دہ ہے، یعنی مستقبل انسان خود طے کرتا ہے، مستقبل پہلے سے طے شدہ نہیں ہے، انسان کو اپنے کاموں میں جواب دہی ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بنائے، اپنے آپ کو بہتر کرے اور بہتر چیزوں کا انتخاب کرے، تاکہ وہ جس علم کے اندر ہے، جن تکالیف کے اندر ہے، ان تکالیف سے اس کو چھٹکارا ملے۔ تو بنیادی طور پر یہ ایسا فلسفہ نہیں ہے جیسے مادیت یا تصوریت تھی، اس کے مقابلے کے اندر اس کو کہا جاتا ہے یہ منتشر فلسفہ ہے، جو زمانے کے حالات کی وجہ سے جس کے اندر جو ہے لوگوں نے کچھ باتوں کو درج کر دیا ہے۔ اس کے بعد اگلا فلسفہ ہے لسانی فلسفہ۔ لسانی فلسفہ اس نظریے کو کہتے ہیں، یا یہ وہ فلسفہ ہے جس میں سارا زور زبان پر ہوتا ہے، کہ زبان کے جملوں کو ہم کیسے ٹھیک کر لیں کہ ان جملوں کی مدد سے ہم فلسفے کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ تو جو لسانی فلسفہ ہے وہ ہمارے ان کاموں کے اندر مدد کرتا ہے۔ لسانی فلاسفہ ان کا پورا زور صرف لسانی جملوں پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ فلسفے کے جتنے مشکل مسائل ہیں ان کے مشکل ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی زبان مشکل ہے۔ اب زبان کے مشکل ہونے کا وہ مطلب یہ لیتے ہیں کہ اگر ہم ایسے الفاظ استعمال کریں جو ہماری سمجھ میں آتے ہیں تو اسی کو ہی ہم فلسفہ کہیں گے، اور ایسے الفاظ کا استعمال جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے ان سب کو فلسفے سے خارج کر دینا چاہیے۔ تو لسانی فلسفہ اس طرح کے بہت سارے مختلف نظریات پر مبنی ہوتا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں میز، تو میز کا لفظ استعمال کرنے سے ہمیں میز کا مطلب اور مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ الماری
دفتر، ہمیں یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ہمیں ان کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر ہم کہتے ہیں خدا، تو خود خدا کے ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ خدا سمجھ میں نہیں آتا. تو خدا کو تو کسی نے نہیں دیکھا، خدا کا کوئی تصور واضح ذہن میں نہیں آ سکتا. جب ہم کہتے ہیں آخرت، تو آخرت کو تو کسی نے نہیں دیکھا، اس کا واضح تصور ذہن میں نہیں آ سکتا. لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ جملے ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ الفاظ ہی ٹھیک نہیں. تو یہ الفاظ ٹھیک نہیں، فلسفے میں ساری مشکل ہی ان الفاظ کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. لہٰذا ان الفاظ کو مہمل قرار دیا جائے، خارج از بحث قرار دیا جائے، اور ان کو فلسفے سے خارج کر دینا چاہیے. تو بنیادی طور پر جتنے بھی لسانی فلسفے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زبان کے اندر جتنی بھی خامیاں پائی جاتی ہیں فلسفے کے معاملے میں، ان کو دور کریں. حتیٰ کہ بعض فلاسفہ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ مابعد طبیعیات کے جتنے بھی مسائل ہیں میٹا فزکس کے، وہ سب کے سب لغو، بیکار ہیں، کیونکہ ان کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو سمجھ میں آئے. اب سمجھ میں آنے کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ زید کھڑا ہے، تو یہ ایک جملہ ہے. تو بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جملہ گرامر کے اعتبار سے ہی غلط ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی کہے کہ زید کھڑی ہے مثال کے طور پر، تو گرامر کے اعتبار سے غلط ہوگا کہ مبتدا مذکر ہے اور خبر اس کی مؤنث لائی جا رہی. لیکن اگر میں جملہ گرامر کے اعتبار سے ٹھیک بولوں، تب بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ جملے کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے. تو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یوں ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ زید آسمان ہے، تو زید مبتدا ہے، آسمان اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل رہے ہیں، گرامر کے اعتبار سے تو کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن مفہوم پھر بھی ان کا غلط ہے، کیونکہ زید آسمان نہیں ہے، ہمیں پتا ہے کہ زید آسمان نہیں. تو بعض مرتبہ جملوں کی گرامر ٹھیک ہوتی ہے، پھر بھی جملوں کا مفہوم غلط ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مابعد طبیعیات کے مسائل ہیں، بعض مرتبہ ان کی گرامر ٹھیک ہوتی ہے، لیکن گرامر کے ٹھیک ہونے کے باوجود ان کا مفہوم جو ہے وہ ٹھیک نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. لہٰذا ایسے باتوں کو فلسفے سے نکال دینا چاہیے. تو لسانی فلسفے والے، ان کا بنیادی زور زبان کی صفائی پر، جملوں کی صفائی پر اور جملوں کی وضاحت پر ہوتا ہے. یوں سمجھ لیں، ایک فلسفہ، کچھ فلاسفہ یوں کہتے ہیں کہ لسانی فلسفے میں دو قسم کے فلسفے پائے جاتے ہیں، دو قسم کے جملے پائے جاتے ہیں. ایک تجرباتی جملے اور دوسرا صداقت پر مبنی جملے. تجرباتی جملے کیا ہوتے ہیں کہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان کے متعلق جملے ہوتے ہیں، جن چیزوں کو ہم محسوس کر سکتے ہیں ان کے متعلق جملے ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ چائے میٹھی ہوتی ہے مثال کے طور پر، تو کوئی ایسا جملہ کہ جس کا ہم تجربہ کر سکتے ہیں، تو ایک تو تجرباتی جملے ہوتے ہیں. دوسرے جملے وہ ہوتے ہیں جن کی صداقت کو ہم مانتے ہیں، جیسے ریاضی کے جملے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تو یہ صداقت پر مبنی ہے، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں ان کے علاوہ جملوں کی کوئی تیسری قسم نہیں ہوتی. لہٰذا جملوں کی جو بھی تیسری قسم فلسفے میں بنائی جائے گی، تو وہ قسم لغو ہوگی، بیکار ہوگی اور غلط ہوگی. یہ مطلب ہے لسانی فلسفے کا. نمبر 7 میں آ جاتا ہے فلسفہ سائنس. فلسفہ سائنس لفظ سے واضح ہے، یعنی سائنس جو کچھ پیش کرتی ہے اس کو فلسفہ کہہ رہے ہیں. سائنس بنیادی طور پر تجربیت پسند ہے، سائنس کا بھروسہ تجربے پر ہوتا ہے. اسی وجہ سے بنیادی طور پر سائنس مابعد طبیعیات کا نہ رد کرتی ہے نہ اقرار کرتی ہے، کیونکہ حقیقت میں یہ اس کے موضوع سے خارج ہے. لیکن اگر سائنسی فلسفے کے اندر آپ آ جائیں تو بھئی فلسفے کا تو کام ہی ہوتا ہے مابعد طبیعیات کے بارے میں بحث کرنا. تو پھر سائنس بھی وہی کام کرتی ہے جو باقی فلسفے کے نظریات کرتے ہیں، کہ زیادہ تر یہ مادی ہوتے ہیں، کیونکہ سائنس کا تعلق مادے کے ساتھ ہے. لہٰذا آخرت کے منکر مابعد طبیعیات کے جو ہے منکر ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ اس میں ایسے نظریات بھی پائے جاتے ہیں کہ جو مابعد طبیعیات کے منکر نہیں ہیں بلکہ اس کا اس بات کرنے والے ہیں. تو فلسفہ سائنس سے مراد خود سائنس ہے، مکمل سائنس، اور اس سے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں جن سے کچھ فلسفی وغیرہ ترتیب پاتی ہے. نمبر 8 پر تصوف ہے. تصوف کو فلسفے کی قسم اس طرح بنایا جاتا ہے کہ تصوف میں بھی اشیاء کے حقائق کو ہی تلاش کیا جاتا ہے، لیکن عقلی دلائل سے نہیں بلکہ وجدانیات سے.
جیسے افلاطون کرتا تھا، تو وجدانیات سے حقائق کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو تصوف کہتے ہیں۔ تو تصوف کے اندر اب کلیسا کا تصوف بھی آ جائے گا، یعنی رہبانیت جسے کہتے ہیں، مسلمانوں کا تصوف بھی آ جائے گا، اور تصوف کے جو مسائل ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے۔ جی یہاں پر آ کر ہمارے جو مغربی فلسفے کے نظریات تھے، اس بحث کو ہم یہاں پر آ کر ختم کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اور بھی بہت بحث ہو سکتی ہے، اور ہمارے پاس اب پیچھے صرف 4 دن ہے، بنیادی طور پر پڑھائی کے 3 دن ہیں، چوتھے دن کے اندر تو بہت سارے ضروری کچھ باتیں آ جائیں گی آخری دن کے اندر۔ تو ان 3 دنوں کے اندر ہمیں فلسفے کی تاریخ کو مکمل کرنا ہے، تاکہ کسی قسم کا جو ابہام ہے یا فلاسفہ کا جو تعارف ہے وہ تعارف نہ رہ جائے، ایک ایک قسم سے ہمارا فلسفہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اس وجہ سے ان کو ہم اب یہاں پر ہی روک دیتے ہیں، اور میں دوسری سلائیڈ کو اوپن کرتا ہوں۔ ابھی مجھے پتا نہیں اسکرین شیئر شاید ہو گئی ہے، میں دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں۔ اب باری آ گئی ہے تاریخ فلسفہ کی۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فلسفہ نام ہے افکار کے مطالعے کا، تو جب بھی آپ افکار کا مطالعہ کریں گے تو فلسفے کو پڑھنے کے جو 3 انداز ہیں، کہ آپ مسائل کو پڑھ لیں، یا آپ مشہور فلاسفہ کا نام اور ان کے فلسفوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں، یا آپ تاریخ فلسفہ کو پڑھ لیں۔ تینوں صورتوں کے اندر یہ تینوں باتیں آپس میں مل جل جائیں گی، یعنی ہر ایک کے اندر فلاسفہ کے نام بھی آئیں گے، ان کا کچھ نہ کچھ تعارف بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ فلسفے کو سمجھیں گے بھی۔ تو تاریخ فلسفہ میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ جب ہم تاریخ پڑھیں گے تو ساتھ فلاسفہ کا بھی ذکر آئے گا، مکاتب فکر کا بھی ذکر آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فلسفوں کا بھی ذکر آئے گا۔ تو اس طرح بعض باتیں ہو سکتا ہے دوبارہ آ جائیں، تو وہ یاد دہانی کے لیے بہتر رہے گی۔ فلسفہ مغرب کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 عہد قدیم، نمبر 2 قرون وسطی، اور نمبر 3 عہد جدید۔ یہ 3 بڑے حصے ہیں فلسفہ مغرب کے ادوار کے۔ جو عہد قدیم ہے تقریباً وہ 600 قبل مسیح سے شروع ہو کر، تقریباً 600 قبل مسیح سے شروع ہو کر 4 صدی عیسوی تک جاتا ہے، اس کو عہد قدیم کہتے ہیں۔ تقریباً 600 قبل مسیح سے لے کر 4 صدی عیسوی تک، جب کلیسا کی حکومت قائم ہوتی ہے، تب تک کے زمانے کو عہد قدیم کہا جاتا ہے۔ پھر 4 صدی میں جب کلیسا کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، تو 4 صدی سے لے کر تقریباً 14ویں صدی تک یہ جو 10 صدیاں ہیں، ان کو قرون وسطی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو تاریک دور بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو قرون وسطی ان کو کہتے ہیں کیونکہ یہ درمیانی صدیاں ہیں، اور تاریک دور ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس زمانے میں فلسفے نے ترقی نہیں کی۔ اور پھر 14ویں صدی سے لے کر، یعنی 14ویں صدی پر جہاں کلیسا کی انتہا ہوتی ہے، 14ویں صدی سے لے کر ہمارے زمانے تک یہ عہد جدید ہے، کیونکہ اس کے اندر فلسفہ دوبارہ پھلا پھولا ہے، فلسفے کو برگ و بار آئے ہیں، فلسفہ بڑھا ہے، اور بہت سارے جدید اور جید قسم کے فلاسفہ جو ہے ہمارے سامنے آئے ہیں، جنہوں نے بہت بہترین قسم کے فلسفے جو ہے وہ پیش کیے۔ تو حقیقی طور پر فلسفے کے ایسے ادوار جو زیادہ قابل مطالعہ ہیں وہ 2 ہی بن جاتے ہیں۔ ایک عہد قدیم بنتا ہے کیونکہ وہ سنہرا دور ہے، اور ایک عہد جدید بنتا ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ 2 بنتے ہیں، لیکن قرون وسطی کے اندر بھی بہرحال کچھ نہ کچھ فلسفہ رہا ہے، تو قرون وسطی بھی اس کا بھی ذکر ساتھ آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو عہد قدیم ہے اسے مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عہد قدیم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ قرون وسطی کو 2 حصوں میں بھی ہم تقسیم کر سکتے ہیں، اور بعض کرنے والوں نے 3 حصوں میں بھی قرون وسطی کو تقسیم کیا۔ تو اگر ہم 3 میں تقسیم کر دیں تو 6 ہو گئے، عہد قدیم کے 3 اور قرون وسطی کے 3، تو کل 6 ادوار ہو گئے۔ اور عہد جدید کو بھی اگر آپ بڑے بڑے 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، چھوٹوں میں تو شاید زیادہ ہو جائے،
بڑے بڑے 3 حصوں میں تقسیم کر دیں تو یہ بھی 3 ہو جائیں گے، تو کل 9 ادوار بن جائیں گے فلسفے کے، بڑے بڑے 9 ادوار۔ اور اگر چاہیں تو عہد جدید کو آپ 4 حصوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، تو اس طرح ہمارے سامنے فلسفہ مغرب کے 10 ادوار آ جائیں گے، 10 زمانے آ جائیں گے فلسفہ مغرب کے، اور انشاءاللہ ہم ان کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تعارف اپنے اس دورے کے اندر پڑھیں گے۔ اب پہلی چیز کو لے لیں، عہد قدیم سے ہم اپنی بحث کو شروع کرتے ہیں۔ عہد قدیم کا فلسفہ، عہد قدیم کا جو فلسفہ ہے اس کے اندر مختلف مکاتب فکر پائے جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس کو یوں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سقراط کو ایک حد فاصل مانا جاتا ہے، اور تقسیم اس کی یوں ہوتی ہے کہ سقراط سے پہلے کے زمانے کا فلسفہ، یعنی سقراط سے پہلے کا زمانہ، تو ان کے جو فلاسفہ ہیں اور مکاتب فکر ہیں وہ آ جائیں گے۔ نمبر 2، خود سقراط کا زمانہ۔ سقراط کے زمانے سے مراد صرف سقراط ہی نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے شاگردوں کو بھی ساتھ شامل کر لیں، جو مشہور شاگرد اور شاگرد کے شاگرد ہیں، یعنی سقراط کا شاگرد افلاطون اور افلاطون کا شاگرد ارسطو۔ تو ان تینوں زبانوں کو آپ ملا کر یہ سقراطی فلاسفہ کا زمانہ ہے۔ اس کو زری دور بھی کہتے ہیں، فلسفے کا کلاسیکل جو ایج ہے، جو دور زری ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 پر آ جاتا ہے بعد از سقراطی فلاسفہ، یعنی سقراط کے زمانے کے بعد کے جو فلاسفہ ہیں، اس کو ہیلینسٹک دور بھی کہا جاتا ہے، ہیلینسٹک دور۔ تو یہ 3 ادوار بن جاتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کو دور تنزل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے پاس ڈبل نام آ جائیں گے۔ پہلا نام ہو جائے گا دور اول، ابتدا ہے فلسفے کی۔ دور دوم عہد قدیم کی عروج ہے، جس میں فلسفے کو کافی عروج حاصل ہوا۔ اور دور سوم یہ فلسفے کا دور زوال ہے۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ سقراط سے پہلے کے فلاسفہ، زمانہ سقراط کے فلاسفہ، اور مابعد سقراط کے فلاسفہ۔ تو عہد قدیم کی جو بڑی تقسیم ہے وہ ان 3 ادوار کے اندر کی جاتی ہے۔ اب پہلا دور لے لیں، ہم پہلا دور لینے لگے ہیں۔ پہلا دور جو ہے تقریباً 6 صدی سے آپ شروع کرتے ہیں اور 4 صدی تک آپ لے جائیں، تو یہ تقریباً 2 صدیوں پر مشتمل ہے دور اول جو ہے۔ اور ہم نے دور اول کے اندر جو مکاتب فکر پائے جاتے ہیں، ان میں سے بڑے 5 مکاتب فکر ہیں جن کو ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے، شاید اور بھی کوئی تھوڑے بہت ہو، لیکن یہ 5 مکاتب فکر ہیں دور اول کے۔ تو عہد قدیم میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، عہد قدیم کے 3 حصے ہم کرتے ہیں۔ پہلے حصے کو دور اول یا عہد اول کہا جاتا ہے۔ اس عہد اول کے اندر 5 قسم کے مکاتب فکر ہیں فلسفے کے۔ پہلا مکتبہ فکر جو سب سے پرانا ہے، جو ابتدائی مکتبہ فکر ہے، جن سے فلسفے کی ابتدا ہوتی ہے، انہیں ہم کہتے ہیں فطری فلاسفہ دان۔ ان کا نام رکھا جاتا ہے فطری فلاسفہ دان۔ انہیں فطری فلاسفہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سب سے پہلے جن لوگوں نے فلسفے کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا، فلسفیانہ مسائل کے بارے میں، تو انہوں نے کائنات کی حقیقت کو سائنسی طرز پر سوچنا شروع کیا۔ سائنسی طرز کا مطلب یہ ہے کہ عملی طرز، کائنات کس سے بنی ہے، ساری کائنات کس چیز سے مل کر بنی ہے، اس کائنات کے پیچھے حقیقی مادہ کیا ہے۔ تو جب انہوں نے مادیت کے اعتبار سے دیکھا تو یہ مادی پسند فلاسفہ ہو گئے۔ جب انہوں نے فطرت میں غور و فکر کرنا شروع کیا تو ان کو فطری فلاسفہ بھی کہتے ہیں۔ اور ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ اس زمانے کے جو فلاسفہ ہیں، انہوں نے جو حقیقت بیان کی کہ کل کائنات کی حقیقت کیا ہے، یا کل کائنات جس سے مل کر بنی ہے، تو انہوں نے ایک ایک چیز بیان کی کہ کائنات کی حقیقت صرف ایک کوئی چیز ہے۔ تو جب ایک چیز ہے تو یہ وحدت الوجودی نظریہ ہے۔ اب نظریات میں ہم وحدت الوجودی نظریے کی وضاحت کرائے ہیں، تو نتیجہ کیا بنے گا کہ وحدت الوجودی یہ فلاسفہ ہوں گے۔ تو ان فلاسفہ کو فطری فلاسفہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مادی فلاسفہ بھی یہ ہے، وحدت الوجودی فلاسفہ بھی یہ ہے، اور ابتدائی سائنسی فلاسفہ بھی ہے۔ یہ سب ان کے نام جو ہے فطری فلاسفہ کے، یہ سب نام بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلا شخص جس نے معلوم تاریخ کی حد تک کائنات کے بارے میں سوچا اور کائنات کی توجیہ کی، اس کا نام تھا تھالس، اور عربی کے اندر کہتے ہیں تالیس۔
میلٹس کا رہنے والا تھا، تو ملتی عربی کے اندر کہتے ہیں، عربی اردو میں تو تالیس ملتی. اس نے کائنات کے بارے میں غور و فکر کر کے یہ کہا کہ کائنات کی حقیقت پانی ہے، یہ کل کائنات پانی سے مل کر بنی ہے. وہ کہتا ہے پانی ہی ٹھوس ہو جاتا ہے تو دیکھو برف بھی بن جاتی ہے، پانی بھاپ بھی بن جاتا ہے، اور پانی اس سے بھی باریک ہو جاتا ہے، بھاپ سے بھی، تو ہوا بھی بن جاتی ہے، پانی آگ بھی بن جاتا ہے، جب پانی کو ابالا جاتا ہے تو آگ ہو جاتا ہے. تو پانی جو ہے، کل کائنات جو ہے وہ پانی سے مل کر بنی ہے، زندگی بھی تو پانی سے حاصل ہوئی ہے. تالیس ملتی کا یہ خیال تھا. تالیس ملتی اس اعتبار سے بھی پہلا شخص ہے کہ اس نے سب سے پہلے چاند گرہن کی پیشن گوئی کی، اور اس کی پیشن گوئی بالکل ٹھیک ثابت ہوئی. یعنی سائنسی طور پر اس نے چاند گرہن کی سب سے پہلی پیشن گوئی کی تھی. یہ اعزاز بھی تالیس ملتی کو حاصل ہے. یہ جو فطری فلاسفہ دان ہیں، تالیس، یہ آپ کے سامنے جو چار نام لکھے آ رہے ہیں فطری فلاسفہ دان کے، ان کا علاقہ تھا ایشیائی کوچک. ایشیائی کوچک میں آیونیائی علاقہ تھا، لہٰذا ان فلاسفہ کو آیونیائی فلاسفہ بھی کہتے ہیں. تو اگر آپ یہ سب نام یاد رکھیں گے تو آپ کو خود جو فلسفے کا مطالعہ ہے اس میں آپ کو مدد ملے گی، آپ کے ذہن میں باتیں مل جل نہیں جائیں گی. تو یہ بہت سارے نام ہو گئے، فطری فلاسفہ دان ہیں، سائنسی فلاسفہ دان ہیں، وحدت الوجودی ہیں، مادیت پسند ہیں، اور آیونیائی فلاسفہ ہیں. یعنی یونانی نہیں ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یونانی نہیں ہے، آیونیائی فلاسفہ ہیں اپنی اصل کے اعتبار سے. دوسرے نمبر پر انیکسیمنیز آ جاتا ہے. انیکسیمنیز لکھا ہوا ہے. انیکسیمنیز یہ بھی ایک فلسفی ہے. اس کا خیال یہ تھا کہ کل کائنات جو ہے وہ ہوا سے مل کر بنی ہے، پانی سے نہیں بلکہ ہوا سے مل کر بنی ہے. اب ہوا سے کیسے مل کر بنی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہوا کے مختلف مدارج ہوتے ہیں. ہوا کبھی لطیف ہوتی ہے تو دیکھو وہ آگ کی صورت میں ہو جاتی ہے، آگ بھی تو ایک ہوا ہے، اور اس سے بھی زیادہ لطیف ہو جاتی ہے تو بالکل بے رنگ ہوا ہوتی ہے. لیکن جب کثیف ہونے لگ جاتی ہے، بھاری ہونے لگ جاتی ہے، تو ہوا وہ برف کے گالوں کی صورت میں بھی آ جاتی ہے، دھوئیں کی صورت میں بھی آ جاتی ہے. مزید جب بھاری ہوتی ہے تو مزید بھاری ہونے کی وجہ سے وہ پانی بھی بنتی ہے، مزید بھاری اور ٹھوس ہونے کی وجہ سے وہ برف بن جاتی ہے، مزید بھاری اور ٹھوس ہونے کی وجہ سے وہ پتھر بن جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو ایک ہوا ہے، لیکن اپنی لطافت کے اعتبار سے بھی وہ شکلیں بدل رہی ہے، اپنی کثافت کے اعتبار سے بھی شکلیں بدل رہی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ کل کائنات جو ہے وہ ہوا سے مل کر بنی. یہ انیکسیمنیز کا نظریہ تھا. اس کے بعد انیکسیمینڈر ہمارے سامنے آتا ہے. انیکسیمینڈر کا خیال یہ تھا کہ کل کائنات مادے سے مل کر بنی ہے. کون سا مادہ وہ اس طرح نہیں ذکر کرتا کہ کس مادے سے مل کر بنی، لیکن بس وہ کہتا ہے ایک مادہ ہے جو کائنات میں پھیلا ہوا ہے اور اس سے مل کر یہ کائنات بنی ہے. تو اسی کو ہی بعض دفعہ مٹی کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کا خیال تھا کہ کل کائنات مٹی سے مل کر بنی ہے. تو بہرحال وہ کہتا تھا یہ ایک مادہ ہے جس سے مل کر کائنات بنی ہے، اور یہ ایک پھیلا ہوا مادہ ہے، لامحدود مادہ ہے جو کائنات کی بنیاد ہے. اس کے بعد آخری آ جاتا ہے ہیراکلیٹس. ہیراکلیٹس کا خیال یہ تھا کہ کائنات کی اصل جو ہے یہ آگ ہے، کائنات آگ سے مل کر بنی ہے. کائنات کو آگ کہنے کا اس کا مطلب یہ تھا کہ کائنات میں حرکت پائی جاتی ہے، اور کائنات میں جب حرکت پائی جاتی ہے تو آگ میں بھی حرکت ہے. تو لہٰذا وہ کہہ رہا تھا کہ کائنات جو ہے وہ آگ سے، اور کائنات کے اندر اصل یہ ہے کہ اس کے اندر حرکت پائی جائے. تو یہاں سے ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ایک مسئلہ تو فلسفے کا یہ ہے کہ کائنات کس سے بنی ہے، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کائنات میں حقیقت کیا ہے، اصل کیا ہے. کیا کائنات میں اصل حرکت ہے یا کائنات میں اصل سکون ہے؟ یہ ایک اور مسئلہ سامنے آ جاتا ہے. تو یہ ہمارے زمانے تک یہ مسئلہ چلتا ہے کہ کائنات میں اصل حرکت ہے یا کائنات میں اصل سکون ہے. تو ہیراکلیٹس اس بات کا قائل تھا کہ کائنات میں اصل حرکت ہے، تغیر، حوادث، ان کو ثبات ہے. علامہ اقبال بھی تغیر کے قائل تھے نا، کہ کائنات میں اصل جو ہے وہ تغیر ہے، حوادثات کا ظہور ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. یعنی زمانے کے اندر اگر کوئی چیز برقرار آپ دیکھو گے تو وہ صرف جہان کے اندر تغیر دیکھو گے، اس کے علاوہ کسی چیز کو دوام حاصل نہیں ہے. یعنی ہر دم چیزیں جو ہیں وہ بدل رہی ہوتی ہیں،
اور ہر دم چیزیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، فنا ہو رہی ہیں۔ تو ہیراکلیٹس کا یہ نظریہ تھا کہ کائنات جو ہے وہ آگ سے مل کر بنی ہے، یہ بھی نظریہ تھا کہ کائنات کی اصل جو ہے وہ اس کے اندر حرکت پائی جاتی ہے۔ ہیراکلیٹس یہ بھی کہا کرتا تھا کہ کائنات کے اندر اصل جنگ ہے، کیونکہ حرکت ہے نا، جنگ کے اندر بھی حرکت پائی جاتی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اگر جنگ نہ ہو تو یہ کائنات فنا ہو جائے، لہٰذا جمہوریت کو ہیراکلیٹس پسند نہیں کرتا تھا، یعنی امن کو کہتا تھا کہ امن والے لوگ وہ زوال پذیر ہوتے ہیں۔ تو جنگ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جو لوگ حرکت کرتے رہتے ہیں تو حرکت میں برکت ہے، جتنی زیادہ حرکت کرتے ہیں اتنا ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور جنگ کے اندر بھی انسان مشقت اٹھاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، علاقے فتح کرتا ہے۔ تو اس طرح کے ہیراکلیٹس کے نظریے۔ تو یہ 4 فلاسفہ آپ یاد رکھیں، خاص طور پر 3، اگر آپ چوتھے کو چھوڑ بھی دیں، خاص طور پر پہلے 3 فلاسفہ کا نام لیا جاتا ہے آیونیائی اور فطری فلاسفہ کے نام سے۔ اس کے بعد ان کے قریب کے زمانے میں دوسرا فلسفیانہ گروہ آتا ہے جن کو کہتے ہیں فیثاغورسی گروہ۔ فیثاغورس کی طرف منسوب ہے۔ فیثاغورس ایک مشہور فلسفی اور مشہور ریاضی دان گزرا ہے۔ فیثاغورس نے ایک اکیڈمی قائم کی تھی جہاں پر فیثاغورس تعلیم دیتا تھا۔ بنیادی طور پر یہ ایک طرح کی تنظیم چلاتا تھا، ایک خفیہ تنظیم جسے کہتے ہیں۔ آج کل ہمارے زمانے میں جسے کلٹ کہا جاتا ہے، کسی خفیہ تنظیم کے لیے لوگ آج کل کلٹ کا لفظ بڑا استعمال کرتے ہیں، تو اس کا بھی ایک قسم کا کلٹ تھا، ایک خفیہ تنظیم تھی، اور یہ اس خفیہ تنظیم کے اندر اپنے لوگوں کو خاص قسم کی تعلیمات دیتے تھے۔ وہ خاص قسم کی تعلیمات، ان کا تعلق تزکیہ نفس کے ساتھ تھا کہ کیسے انسان جو ہے وہ اندرونی سکون حاصل کر لے اور کیسے انسان مصائب سے بچ جائے۔ کہنے والوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبی ہو اپنے زمانے کا۔ بہرحال اس نے ایک اکیڈمی قائم کی تھی۔ اکیڈمی میں 2 طرح کے لوگ ہوتے تھے، کچھ لوگوں کو عام تعلیم دی جاتی تھی، یعنی جو بھی آتا اس کو عام تعلیم دی جاتی، لیکن اس میں کچھ لوگوں کو چن لیا جاتا، اور جنہیں چنا جاتا انہیں خاص قسم کی تعلیم دی جاتی جو ان کے مذہب کے اعتبار سے، جس کو فیثاغورس پھیلا رہا تھا، اس کے اعتبار سے ہوتی تھی، اور اس اعتبار سے وہ لوگ اس کے خصوصی حلقے میں داخل ہو جاتے۔ فیثاغورس کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ کائنات کی حقیقت وہ ریاضی ہے، کائنات جو ہے اس کی حقیقت عدد ہے، کائنات عدد سے مل کر بنی ہے۔ اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا؟ تو وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کائنات میں غور کریں گے تو ہر چیز کو آپ کہہ سکتے ہیں گنتی میں لے سکتے ہیں، کوئی چیز کائنات میں گنتی سے باہر نہیں ہے، چاہے وہ لامحدود حد تک کی گنتی کیوں نہ چلی جائے۔ لہٰذا کوئی چیز یا 1 ہوتی ہے یا 2 یا 4 یا 10 یا 10 لاکھ یا اربوں خربوں پدموں، لیکن یہ ہے کہ گنتی تو چلتی رہتی ہے۔ نمبر 1 تو کوئی چیز گنتی سے نکلتی نہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی چیز جیومیٹری کی شکلوں سے باہر نہیں نکلتی، یعنی آپ جسے مادہ کہتے ہیں، کوئی ایسا مادہ نہیں پایا جاتا کہ جس میں جیومیٹری کی کوئی شکلیں نہ پائی جائیں، کیونکہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی شکل ہوتی ہے، اور کوئی ایسا مادہ نہیں جس کے اندر شکل نہ پائی جائے۔ لہٰذا جب ہر چیز میں عدد نظر آتا ہے اور ہر چیز کے اندر جیومیٹری کی شکلیں نظر آتی ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ کائنات کی اصل ہی عدد ہے، کائنات عدد سے مل کر بنی۔ اب اگر ہم فیثاغورس کا مسئلہ لے لیں کہ کائنات عدد سے مل کر بنی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ عدد تو غیر مادی ہے، عدد مادی چیز نہیں ہے۔ تو فطری فلاسفہ دان کے مقابلے میں فیثاغورس کائنات کی حقیقت غیر مادی مانتا ہے۔ تو یہاں آ کر یہ فرق ہو جائے گا کہ فطری فلاسفہ دان کائنات کی حقیقت مادی مانتے ہیں، فیثاغورس کائنات کی جو حقیقت ہے وہ غیر مادی مانتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے فیثاغورس کے نظریے میں اور فطری فلاسفہ دان کے نظریات میں۔ فیثاغورس کو یہ بھی کمال حاصل تھا کہ اس نے جیومیٹری کے اندر اضافہ کیا۔ اقلیدس کا 39واں مسئلہ فیثاغورس کی ایجاد ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے ریاضی کے اندر کئی طرح کے کارنامے جو ہے وہ مشہور ہیں۔ بعد میں افلاطون وہ فیثاغورس سے ہی متاثر ہوا تھا، اور فیثاغورس کے ہی بعض نظریات کو لے کر اور دوسری طرف سقراط کے بعض نظریات کو لے کر افلاطون نے اپنے نئے نظریات کو پیش کیا تھا۔ تو افلاطون ایک طرف سے فیثاغورس کے سلسلے میں آ جاتا ہے، دوسری طرف سے افلاطون سقراط کے سلسلے میں آ جاتا ہے۔
اس کے بعد تیسرا مکتبہ فکر ہے ہمارے پاس ایلیاتی مکتبہ فکر. ایلیاتی یہ ایلیا کی طرف منسوب ہے، اٹلی کے علاقوں کی طرف منسوب ہے. اٹلی کے جو علاقے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے ایلیاتی. انگلش کے اندر ایلیاٹک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ تیسرا اب ہمارے پاس مکتبہ فکر آ جاتا ہے. ان کے اندر دو نام اہم ہیں. پہلا نام بھی زینو ہے، دوسرا نام بھی زینو ہے، لیکن پہلے کو زینو فنیس کہتے ہیں جو اس مکتب کا بانی ہے، اور دوسرے کے لیے صرف زینو کا لفظ یا کبھی زینو مناظر کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہو. یہ جو ایلیاتی فلسفہ دان تھے، ان کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ یہ وحدت الوجود کے قائل تھے. اب فطری فلسفہ دان بھی وحدت الوجود کے قائل تھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی حقیقت ایک ہے، تو وحدت الوجود ہی ہو گئے. اور ایلیاتی فلسفہ دان وہ بھی وحدت الوجود کے قائل ہیں، لیکن ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ ایلیاتی فلسفہ حقیقی وحدت الوجود کے قائل ہیں. حقیقی سے میرا کہنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ وہ جو ایک مشہور وحدت الوجود ہے جس میں یوں کہا جاتا ہے کہ کائنات ہی خدا ہے، خدا ہی کائنات ہے، تو ایلیاتی اس قسم کے وحدت الوجود کے قائل تھے، زینو فنیس بھی اور زینو. ان کا دوسرا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ کائنات میں اصل حرکت نہیں ہے، کائنات میں اصل سکون ہے. تو یہ اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ فلسفے کا یہ بڑا مارکۃ الاعلیٰ مسئلہ ہے کہ کائنات میں اصل کیا ہے. آپ کائنات میں اصل سکون مانتے ہیں یا کائنات میں اصل حرکت مانتے ہیں؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو کائنات کی اصل سکون مانتے ہیں وہ کائنات میں حرکت نہیں مانتے. بات اصل کی ہو رہی ہے کہ ایک ہے فریب نظر، بظاہر ہمیں حرکت نظر آ رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے حرکت نہ ہو اور کائنات کی حقیقت سکون ہو. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کائنات وہ ایک غیر مادی چیز ہے، یعنی مادے سے مل کر نہیں بنی، کائنات کی حقیقت غیر مادی، تو غیر مادی چیز میں آپ حرکت کو ثابت نہیں کر سکتے. حرکت کے لیے مادے کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر مادہ نہیں ہوگا تو حرکت کو ثابت آپ نہیں کر سکیں گے. تو جب کائنات کی حقیقت غیر مادی ہوگی، جہاں پر بھی یہ کہا جائے گا، تو وہاں پر وہ فلاسفہ خود بخود سکون کے قائل ہوتے چلے جائیں گے. تو ایلیاتی مکتب بھی کیونکہ کائنات کی حقیقت غیر مادی مانتا ہے، لہٰذا یہ لوگ خود بخود یہ مان لیتے ہیں کہ کائنات میں اصل سکون ہے، کائنات میں اصل حرکت نہیں ہے. ان میں جو پہلا جو زینو فنیز ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ایک لحاظ سے توحید پرست بھی تھا. توحید پرست کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو اصنام پرستی پھیلی ہوئی تھی اس کا شدید مخالف تھا، اور وہ اصنام پرست لوگوں کو نہایت برا بھلا کہا کرتا تھا، ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا، ان کے خداؤں کا مذاق اڑایا کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ سب بے عقلی کی باتیں. تو اگر آپ ایلیاتی گروہ کی خصوصیات گنیں گے تو گویا یہ 3 خصوصیات آپ کے سامنے آئیں گی. وحدت الوجودی تھے، نمبر 2 توحید پرست قسم کے لوگ تھے، یعنی اصنام پرستی کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور نمبر 3 کہ یہ جہان کے اندر اصل تغیر کو نہیں مانتے تھے، جہان میں اصل یہ سکون کو مانتے تھے کہ جمود جہان کے اندر اصل ہے. دوسری شخصیت جو بہت مشہور شخصیت ہے اس گروہ کی، وہ ہے زینو. زینو جس کو کہتے ہیں زینو مناظر. مناظر اس لیے کہا جاتا ہے کہ زینو نے جدلیاتی طریقہ اختیار کیا اور ایسے مناظرے کے اس نے الفاظ استعمال کیے، یا یوں کہہ لیں ایسے اس نے قضایا استعمال کیے یا اتنے مشکل دلائل پیش کیے جن کا جواب دینا ہر کس نہ کس کا کام نہیں. اتنے مشکل اس نے دلائل پیش کیے کہ ایک دفعہ دماغ چکرا جاتا ہے. مثال کے طور پر زینو کے الغازات بہت مشہور ہیں، پہیلیاں کہہ لیں یا الغازات کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ مغالطے ہیں. بے شک وہ غلط ہیں، لیکن مغالطات اس کے بہت مشہور ہیں اور وہ اتنے سخت ہیں کہ ان سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے. آخری فلسفی ہمارے زمانے کا برٹرینڈ رسل تک اس کے بارے میں سوچتا رہا ہے کہ بھئی ان سے کیسے نکلا جائے، اور وہ بھی مانتا ہے، برٹرینڈ رسل بھی مانتا ہے کہ زینو مناظر کے جو دلائل تھے یا جو انداز تھا دلائل کا وہ بہت جاندار تھا، اور آسانی سے اس سے نکلنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں تھا. مثال کے طور پر اس نے ایک بات یہ پیش کی کہ جہاں اس پر دلیل دیتے ہوئے کہ جہان میں اصل سکون ہے، وہ کہنے لگا کہ اگر ہم تیر پھینکیں، مثال فرض کریں تیر جو ہے نا کسی قریب جگہ تک گیا ہے، تو تیر تو دیکھیں حرکت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے،
لیکن زینو کہتا ہے کہ تیر نے کہیں پر بھی حرکت نہیں کی. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تیر کے بارے میں جب آپ حرکت کو مانتے ہیں تو فرض کریں تیر 8 فٹ کے فاصلے پر گیا، مثال کے طور پر 8 قدم یا 8 فٹ کے فاصلے پر گیا، تو گویا 8 فٹ فاصلہ ہے، یہاں سے لے کر جہاں تک تیر کیا ہے وہ 8 فٹ کا فاصلہ ہے. تو فٹ اس کو آپ دوسری زبان میں کیا کہیں گے؟ یہ ایک خط ہے نا، کیونکہ تیر خط لکیر کے اندر بھاگتا ہے، تو تیر ایک خط کے اندر آگے بڑھا ہے. تو سوال یہ ہے کہ خط کسے کہتے ہیں؟ آپ لائن کی ڈیفینیشن کیا کریں گے؟ آپ خط کی تعریف کیا کریں گے؟ تو خط کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ خط بہت سارے نقطوں سے مل کر بنتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاتا ہے کہ خط کی انتہا نقطے پر ہوتی ہے، لیکن مراد یہی ہوتی ہے کہ بہت سارے نقطوں کو اگر آپ ملائیں تو خط بن جاتا ہے. تو جب تیر ایک لائن اور ایک خط کے اوپر سفر کرتا ہے اور خط کی حقیقت یہ ہے کہ وہ نقطوں سے مل کر بنتا ہے، تو گویا تیر نے نقطوں کے اوپر حرکت کی. اچھا، تیر نے اگر نقطوں کے اوپر حرکت کی تو فرض کریں کہ یہاں پر ہمارے پاس تھے 100 نقطے مثال کے طور پر جن پر تیر نے حرکت کی. تو جب تیر پہلے نقطے پر تھا تو اس وقت باقی 99 نقطوں پر نہیں تھا، لہٰذا جب تیر پہلے نقطے پر تھا تو پہلے نقطے پر ساکن تھا، جب دوسرے پر تھا تو اور کسی پر نہیں تھا تو دوسرے پر ساکن تھا، جب تیسرے پر تھا تو اور کسی پر نہیں تھا، تیسرے پر ساکن تھا، جب چوتھے پر تھا تو اور کسی پر نہیں تھا، چوتھے پر ساکن تھا. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ 100 نکات میں سے جہاں پر بھی تیر ہوگا ہر نقطے پر تو تیر ساکن ہے، اور بہت سارے سکون کو اگر آپ جمع کر لیں گے تو اس کا نتیجہ بھی ساکن ہی نکلے گا. بہت سارے سکون کو جمع کرنے کا نتیجہ وہ حرکت نہیں نکلتا. لہٰذا آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ تیر نے حرکت کی ہے، لیکن عقلی سطح پر آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ تیر نے حرکت کی ہے، کیونکہ حرکت کے لیے تو ضروری ہے کہ تیر جو ہے نا مختلف نکات پر ایک ہی وقت میں ہو. حالانکہ تیر مختلف نکات پر ایک وقت میں نہیں ہے، ایک وقت میں ایک نقطے پر ہے، دوسرے وقت میں دوسرے نقطے پر ہے. تو تیر اپنے سفر میں ہر جگہ پر ساکن ہے، اور تمام سکون کا جو مجموعہ ہے وہ بھی تو ساکن ہی نکلتا ہے، لہٰذا تیر نے حرکت ہی نہیں کی. اب بے شک آپ حصی طور پر کہو گے کہ یہ بات غلط ہے، لیکن عقلی طور پر اس کی بات کا جواب دینا یہ کوئی سادہ لفظوں میں اتنا آسان نہیں ہے. اسی طرح اس نے ایک اور الغاز بھی پیش کیا. ابھی کلاس کٹنے لگی ہے، دوبارہ جوائن کر لیں تو پھر میں بات کو آگے بڑھا.